بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظام تنفس، ریسپیریٹری سسٹم۔ آج ہم پڑھیں گے نظام تنفس کیا ہے اور اس میں کون کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے نظام تنفس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نظام تنفس کیا ہے۔ سانس لینے اور خارج کرنے کے عمل کو نظام تنفس کہتے ہیں۔ سانس لینے سے آکسیجن جسم میں داخل ہوتی ہے اور خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور سانس باہر نکالنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج ہوتی ہے۔ اس نظام کے تحت پھیپھڑوں میں گیسوں کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے۔ آکسیجن کا جسم میں داخل ہونا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جسم سے خارج ہونے کے عمل کو نظام تنفس کہتے ہیں۔ نظام تنفس میں مندرجہ ذیل اعضاء حصہ لیتے ہیں: ناک، منہ، حلق، اعلیٰ صوت، ہوا کی نالی، سانس کی نالیاں، پھیپھڑے، ڈایافرام اور پسلیوں کے درمیانی اضلاع۔ نظام تنفس میں حصہ لینے والے اعضاء میں سب سے پہلا اعضاء ہے ناک۔ دیکھیے بچوں، ناک سانس لینے کا بہترین اور صحت کے لیے انتہائی مفید ذریعہ ہے۔ ناک میں دو نتنے ہوتے ہیں جس کی اندرونی سطح پر باریک لابدار جھلی ہوتی ہے۔ اس کی رطوبت میں ہوا کی کثافتیں مثلاً گرد و غبار، خاکی ذرات اور جراثیم وغیرہ چپک جاتے ہیں۔ اسی طرح نتنوں کے ابتدائی حصوں میں بال ہوتے ہیں جو فلٹر کا کام کرتے ہیں، یعنی ہوا صاف ہو کر پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور ناک کا اندرونی راستہ تنگ، پیچیدہ اور لمبا ہوتا ہے۔ اس کے راستے میں چھوٹی چھوٹی نالیوں کا جال بچھا ہوتا ہے۔ خون کی گردش کی وجہ سے یہاں ہوا کا درجہ حرارت جسم کے مطابق ہو جاتا ہے، جس سے پھیپھڑوں اور اس کے اندرونی اعضاء کو نقصان نہیں پہنچتا۔ نیکسٹ بچہ دیکھیں، سانس لینے کا ایک اور ذریعہ ہے، وہ ہے منہ کا ذریعہ۔ سانس لینے کا دوسرا ذریعہ منہ ہے۔ بعض اوقات نزلہ، زکام، ناک میں کسی تکلیف یا غیر فعالیت کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے، تو اس صورت میں منہ سے سانس لینا پڑتی ہے، کیونکہ بعض ناگزیر حالات میں منہ کے ذریعے سانس لینا اور خارج کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ طبی نقطہ نگاہ سے منہ کے ذریعے سانس لینا مضر صحت ہے، جس سے گلا خراب ہونے کے علاوہ گرد و غبار اور جراثیم پھیپھڑوں میں داخل ہو کر دوسری بیماریوں کا موجب بن سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، نظام تنفس کا ایک اعضاء حلق ہے۔ حلق ایک عضلاتی کیف نما آلہ ہے جو تقریباً 5 انچ عضلاتی خلا ہے۔ اس میں 7 سوراخ، ایک منہ کا، ایک خوراک کی نالی، ایک سانس کی نالی، 2 ناک اور 2 کان کے کھلتے ہیں۔ حلق سانس لینے اور خوراک کو نگلنے کی ایک مشترکہ گزرگاہ ہے، مگر یہ دونوں عمل بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں عمل ایک ساتھ نہیں ہوتے کیونکہ جب خوراک نگلنے کا عمل ہوتا ہے تو ایک ڈھکنا، جسے ایپیگلوٹس کہتے ہیں، نرخرا کا منہ بند کر دیتا ہے۔ اس طرح خوراک سانس کی نالی میں داخل نہیں ہوتی۔ جیسے ہی خوراک کا نوالا حلق سے گزر کر خوراک کی نالی میں پہنچتا ہے تو نرخرا کا منہ کھل جاتا ہے۔ نرخرا بچوں یہ تکونی شکل کا آلہ جو عضلاتی اور کری ہڈی کا بنا ہوتا ہے، یہ ہوا کی نالی کے اوپر والے سرے پر واقع ہے۔ یہ نہ صرف ہوا کا راستہ ہے بلکہ آواز کا صندوقچی وائس باکس بھی کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر ایپیگلوٹس ڈھکن ہوتا ہے جو کہ خوراک نگلتے ہوئے نرخرے میں واقع سانس کی نالی کا سوراخ بند کر دیتا ہے۔ بچے ہوا کی نالی دیکھیے، ہوا کی نالی تقریباً 5 انچ لمبی اور 1 انچ گولائی میں ہوتی ہے۔ یہ کری ہڈی کے نامکمل چھلوں سے بنی ہوتی ہے جن کی تعداد 16 سے 28 ہے۔ چھلوں کی شکل انگریزی کے حروف سی جیسی ہوتی ہے۔ سانس کی نالی ان کے اعلیٰ صوت نرخرا کے پیندے سے شروع ہو کر سینے کے جوف میں جا کر ریڑھ کی ہڈی کے 5ویں مہرے کے سامنے 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے سے خوراک کی نالی گزرتی ہے اور خوراک نگلتے ہوئے ہوا کی نالی لچکدار چھلوں کی وجہ سے بچک جاتی ہے اور خوراک کو آسانی کے ساتھ گزرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہوا کی نالی کے بعد آتی ہے سانس کی نالیاں۔ دیکھیے، سانس کی نالی پھیپھڑوں کے قریب پہنچ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔